الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے نماز عید کا اور قربانی کا حکم دیا ہے۔ اس کا پورا ترجمہ عرض کر دوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ عطا کہاں کیا؟ عطا کیا نہیں، ابھی عطا کرنے والا ہے، لیکن چونکہ وہ عطا کرنا اتنی یقینی بات ہے کہ اسے ایسا بیان کرتے ہیں جیسے عطا کر دیا ہو۔ کہتے ہیں ہم نے تم کو کوثر عطا کر دیا ہے، یعنی عطا کریں گے، اور ہمارے عطا کرنے میں کیا شبہ ہے، اور ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آگے کہتے ہیں فصل لربک، لہذا آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں دو باتوں کا حکم ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا حکم ہے اور یہ قربانی کرنے کا حکم ہے۔ فصل لربک، آپ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے، یعنی یہی 5 وقتہ نماز پڑھیے۔ لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس میں نماز عید کا ذکر ہے۔ عید کی نماز کا پڑھنا واجب ہے۔
اس کے بعد فرمایا ونہر، اور قربانی دیا کیجیے، حکم ہے۔ عربی زبان میں اصل میں نہر کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو۔ گائے اور بکری کے ذبح سے اونٹ کا ذبح ذرا مختلف ہوتا ہے، اسے سینے میں چھرا چلایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے شہرک کاٹی جاتی ہے، ادھر سے سینے کی طرف سے۔ لیکن یہاں عام معنی مراد ہے کسی بھی جانور کا ذبح کرنا، اس لیے کہ قربانی میں صرف اونٹ کا ذبح کرنا ہی جائز نہیں، بلکہ گائے، بکری، بھینس وغیرہ وغیرہ، جس کا ذکر قرآن کریم کے دوسرے پارے میں ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الزان اثنین ومن المعز اثنین، اس میں 8 جوڑوں کا ذکر ہے۔ ان سارے کے سارے جانوروں کا قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے۔ تو یہ آیت کریمہ، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورت پاک میں 2 چیزوں کا، 2 عبادتوں کا ذکر ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا حکم ہے اور دوسرا قربانی کرنے کا حکم ہے، اور دونوں اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الریاء شرک، کہ معمولی دکھاوا بھی شرک ہے۔ گویا آدمی مخلوق کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی شریک کر دیا۔ اس سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ جن لوگوں پر صدقے فطر واجب ہے ان لوگوں پر قربانی بھی واجب ہے۔ اس کی یہ آیت کریمہ ایک دلیل ہے جس میں حکم دیا گیا ہے، اس میں مشورہ نہیں دیا گیا کہ اب چاہے تو قربانی کر لیجئے اور چاہے تو نہ کیجئے، دونوں چلے گا، نہیں، آپ کو کرنے نہ کرنے کا آپشن نہیں دیا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور یہ حکم اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی حدیثوں کے ذریعے نہیں دیا، یہ حکم اللہ نے اپنے کلام مقدس میں نازل فرمایا ہے۔ 3 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ ایک بات یہ عرض کی کہ اللہ نے مشورہ نہیں دیا، حکم دیا ہے، اور یہ حکم حضور کے ذریعے سے نہیں دیا، یہ حکم اللہ نے اپنے کلام مقدس میں نازل فرمایا ہے، تو حکم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ سوال کرنا کہ یہ قربانی میں کیا فائدہ ہے، قربانی میں تو اسراف ہے، قربانی تو خلاف عقل چیز ہے، اس میں جو ہے مال بیکار ہوتا ہے۔ اب یہ ایک مومن کے لیے اس قسم کے سوالات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، اب اسے اس قسم کے سوالات اس کے ذہن میں نہیں پیدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی حکم خلاف عقل نہیں دیا کرتے ہیں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک حکم اللہ کا ہمارے دماغ میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے،
ایسا تو ہو سکتا ہے، ایسے تو بہت سارے احکامات ہیں، لیکن ایسا ہو کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ حکم خلاف عقل ہے، یہ حکم ہماری عقل میں نہیں آتا، اور یہ حکم نامعقول حکم ہے، ایسا کہنا تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے عقل کہنا ہے، تو اللہ کو بے عقل کہنا ہے۔ یہ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ جو حکم دیا گیا یہ انبیاء کو دیا گیا، انبیاء کو۔ میں آگے تشریح کروں گا انشاءاللہ، جب ایک حدیث کی میں تشریح کروں گا وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حکم انبیاء کو دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، حکم دیا گیا، اور یہ حکم اللہ جل جلالہ عمن والہ نے دیا، اور یہ حکم وحی کے ذریعے بھی دیا جا سکتا تھا، وحی کے ذریعے نہیں دیا، خواب کے ذریعے دیا گیا، یہ تو اور بھی سخت امتحان ہو گیا۔ یہ تو بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جبریل کو بھیج کر نہیں، خواب کے ذریعے دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، ایک بات کا حکم خواب میں دیا جاتا ہے اور نبی سرے منہ اختلاف نہیں کرتا، تو اس کی فرما برداری کا آپ اندازہ لگائیے۔ اور جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم جانور کے ذبح کرنے کا نہیں تھا، اپنے بچے کے ذبح کرنے کے تھا۔ جب بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر بھی حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ یہ حکم تو خلاف عقل معلوم ہوتا ہے کہ کہیں باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے، نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ کسی کو یہ کہے کہ تم اپنے بچے کو ہماری راہ میں ذبح کر دو، تو بھی اللہ رب العالمین کو اس کا حق ہے، اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور اللہ کو اپنے غلام میں ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ فرمایا، اس میں حکم ہے۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے، یہ قربانی کے واجب ہونے کے دلائل عرض کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قیام پذیر رہے۔ مکے سے ہجرت کرنے کے بعد حضور مدینے میں 10 سال رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین یدہی، 10 سال مقیم رہے اور 10 سال برابر قربانی کرتے رہے، ایک سال بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ ہاں میرے اس جملے پر غور کرو، 10 سال قیام فرمایا اور ایک سال بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو حضور ضرور 1 سال ناغہ فرماتے، تاکہ امت، جیسے حضور نے اعتکاف فرمایا لیکن 1 سال حضور نے نہیں بھی فرمایا۔ اور اسی طرح حضور نے تراویح جو ہے وہ 3 دن پڑھائی، باقی نہیں پڑھائی حضور نے تراویح، تو وہ واجب نہیں ہوئی، وہ سنت مؤکدہ ہوئی۔ اس کی تفصیل دوسری جگہ عرض کروں گا، لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے اگر کوئی حکم واجب نہ ہو تو نبی اس پر پابندی نہیں کرتا، کبھی نہ کبھی چھوڑ کر امت کو یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم فرض و واجب درجے کا نہیں ہے، اس کو کبھی کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ حضور نے نہ قربانی چھوڑی ہے، اسی طرح عید کی نماز ہے، عید کی نماز واجب اس لیے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو کبھی ناغہ نہیں فرمایا اور ہمیشہ عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ 1 سال بارش ہونے کی وجہ سے حضور نے نماز مسجد میں تو پڑھی ہے، چھوڑی نہیں۔ اس سے پتہ چلا، جیسے آپ اسے پھیلاتے چلے جائیے، جیسے داڑھی ہے، داڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منڈایا نہیں، اس لیے کہ داڑھی کا چھوڑنا واجب ہے، بلکہ حکم دیا اور یہ فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کو کٹاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھایا کرو اور مونچھوں کو باریک کیا کرو، حضور نے فرمایا۔ ہاں تو
تو اس طرح پتہ چلا کہ جو چیز واجب ہوتی ہے نبی اسی پر پابندی کرتا ہے، جو چیز واجب نہیں ہوتی، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، اس لیے پانی پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیٹھ کر پانی پینا تو سنت ہے لیکن بیٹھ کر پانی پینا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے۔ ہمیشہ حضور کا معمول ٹوپی پہن کر رہنے کا تھا، بلکہ حضور اکثر امامہ باندھا کرتے تھے، اور باندھا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ حضور نے حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تم امامہ باندھا کرو۔ یہ رواجی حکم نہیں ہے، یہ علاقائی حکم نہیں ہے کہ عرب میں لوگ امامہ باندھتے ہیں اس لیے نبی بھی امامہ باندھا ہے، نہیں، امامہ باندھا کرو حکم دیا، اور اس کی فضیلت و نفع بھی بتایا کہ امامہ باندھو تو تمہاری وزنداری میں اضافہ ہوگا، تمہارے حلم میں اور تمہارے وقار میں اضافہ ہوگا، تمہاری بردباری میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک دو مرتبہ حضور کبھی کبھی بغیر ٹوپی کی بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سے امت کو یہ بتانا ہے کہ ٹوپی پہننا سنت تو ہے لیکن ٹوپی پہننا واجب درجے کی چیز نہیں ہے۔ یہ بتا رہا تھا میں کہ اگر کوئی حکم واجب نہ ہو تو نبی اس پر پابندی نہیں کرتا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک صحابی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قربانی کیا چیز ہے، یعنی قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے، اس کے بعد صحابہ بھی قربانی کرتے تھے، یہ فرمایا۔ یعنی اس میں یہ دلیل دی کہ حضور کا مسلسل قربانی کرنا، اس کے بعد صحابہ نے اس عمل کو لیا اور صحابہ نے امت کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا مسلسل قربانی کر کے کہ قربانی کوئی چھوڑنے کی مستحب درجے کی چیز نہیں ہے، اس پر تو حضور کے زمانے سے صحابہ کا برابر عمل رہا ہے۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تسلسل خود تسلسل صحابہ کا حضور کے زمانے سے مسلسل قربانی کو کرنا، یہ کسی بھی عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے، امت کا تواتر۔ تیسری بات، قربانی واجب اس لیے ہے کہ دیکھو جو حکم سنت درجے کا اور مستحب درجے کا ہوتا ہے، نبی اس کی فضیلت تو ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس کے نہ کرنے پر سزا نہیں بیان فرماتے۔ بہت غور سے سنو، اگر کوئی حکم مستحب درجے کا ہو تو نبی اس کا حکم تو دیتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کر پانی پیو، کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، ہاں ایسا ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھا کرو، ایسا حضور جو ہے سنتوں کا حکم بھی دیتے ہیں، سنتیں سکھلاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے دعا پڑھو، دایاں پیر رکھ کر جاؤ، مسجد میں پہلے دایاں پیر رکھ کر داخل ہو، نکلتے وقت بایاں پیر نکالو، اترتے وقت سیڑھیوں سے سبحان اللہ پڑھو، اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھو، درمیانی زمین پر چلتے وقت الحمدللہ پڑھو۔ یہ نبی سنتوں کی تعلیم، باریک باریک سنتوں کی تعلیم دیتا ہے لیکن سنتوں کے چھوڑنے پر سزا نہیں بیان فرماتے۔ لیکن جو چیز واجب درجے کی ہوتی ہے اس کے چھوڑنے پر نبی وعید ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس چیز کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من وجد ساعتن، جس آدمی کو قربانی کرنے کی طاقت ہے، جس آدمی کو قربانی کرنے کی استطاعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے یہ کس کا حکم ہے؟ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور کتنی تاکید سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہاں، اس کے باوجود آدمی جو ہے اس میں یہ پوچھے کہ یہ تو خلاف عقل ہے، ارے یہ تو بے رحمی ہے، اور جو ہے وہ کچھ نادانوں کی باتوں میں آ جائے، ارے خون بہا کر پیسہ ضائع کرنے کے بجائے جو ہے اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، اس طرح کی جو ہے وہ اوچھی باتیں اور عقل سے گری ہوئی باتوں کا کرنا ایک مومن کی شان کے لیے، مومن کی شان سے بہت بعید بات ہے۔ ہاں،
حکم دیا، کتنا تاکیدی حکم دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے بیان فرما رہے تھے، بیان کے دوران حضور نے حکم دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے، یہ آواز عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں پڑی، عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ حضور کی نظر پڑی تو حضور نے فرمایا عبداللہ سامنے آؤ، عبداللہ سامنے آؤ۔ حضور نے سامنے بلا لیا۔ ایک مرتبہ حضور اسی طرح مسجد نبی میں بیان کر رہے تھے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ کو حکم دیا تو عبداللہ ابن رواحہ گلی سے گزر رہے تھے، مسجد میں نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی مسجد کی، آواز باہر جاتی تھی، محلے سے گزر رہے تھے، عبداللہ ابن رواحہ گلی میں ہی بیٹھ گئے۔ دوسرے نے آ کر کے اطلاع کی حضور عبداللہ ابن رواحہ وہاں راستے پر بیٹھ گئے، آپ کی آواز پہنچی کانوں تک، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن رواحہ وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ کو بلاؤ، آئے۔ تو حضور نے فرمایا اے اللہ ان کے ادب میں اور اضافہ فرما، ان کی فرما برداری میں اور اضافہ فرما۔ حضور بہت خوش ہوئے، دعا دیے، حضور نے دعا دی۔ تو حضور نے فرمایا جس آدمی کو قربانی کرنے کی استطاعت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلم یضحی، فرمایا فلا یقربن مصلانا، یہ اس نبی کا حکم ہے۔ کتنی نفرت ہے قربانی نہ کرنے والے سے، ہاں قربانی نہ کرنے والے سے کتنی نفرت ہے حضور کو۔ فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہرگز ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ رحمت للعالمین ہے حضور، اس کے باوجود اتنے جو ہے وہ نفرت آمیز جملے کوئی نہ کوئی معنی تو رکھتے ہیں۔ اس میں کتنا نفع ہوگا قربانی کرنے میں کہ قربانی نہ کرنے پر جیسے باپ کو معلوم ہو کہ یہ کام کرنے سے بچے کا فیوچر بن جاتا ہے، بچہ بات نہیں مانتا تو باپ کو کتنا غصہ آتا ہے، بالکل ایسے ہی غصہ ہے حضور کو قربانی کے نفع کا علم ہے۔ وہ نفع اللہ نے نبی کے سینے پر القا فرمایا ہے، اسی لیے اللہ نے بھی حکم دیا، نبی نے بھی پوری قوت کے ساتھ حکم دیا اور نہ کرنے پر وعید ارشاد فرمائی۔ تو کتنا غصہ آیا، کتنا نفع ہوگا کہ نہ کرنے پر جس کے نقصان کا اندازہ پوری طرح نبی کو ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ نہیں فرمایا کہ عیدگاہ نہ آئے، یہ فرمایا کہ اس محلے کو بھی نہ آئے جس محلے میں عیدگاہ ہے، جاؤ تمہارے بغیر بھی ہماری عید ہو جائے گی۔ ذبح کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا اور انبیاء کو دیا۔ اگر یہ کوئی خلاف عقل حکم ہوتا تو اعتراض انبیاء کو ہونا چاہیے تھا، اعتراض ابراہیم علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ اعتراض میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا۔ جب حکم اللہ نے دیا ابراہیم علیہ السلام نے قبول فرما لیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اس پر عمل بھی فرمایا اور امت کو تاکیدی حکم بھی دیا کہ قربانی کیا کرو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی قربانی فرماتے تھے، اور امت کے وہ لوگ جو غریب ہیں قربانی نہیں کر سکتے، ایک مینڈا پوری ان امتیوں کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی نہیں کر سکتے، اپنے امت کے غریب لوگوں کی طرف سے کرتے تھے۔ اور جب انتقال ہونے لگا حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ میری طرف سے یہ قربانی تم کیا کرو، تو حضرت علی دو مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو بھائیو اپنے اوپر جو قربانی ہے وہ تو واجب ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، بلکہ حضور کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے، وصیت تو حضور نے حضرت علی کو فرمائی کہ میری طرف سے ہر سال ایک مینڈے کی قربانی کر دیا کرو، یہ حضور نے وصیت فرمائی، وصیت تو حضرت علی کو فرمائی، لیکن حضور کا منشا تو معلوم ہو گیا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی طرف سے قربانی کیا کرے،
قربانی حضور کی طرف سے کی جائے. اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ جانور ذبح کیا کرے. حضرت استاد الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے سبق میں جب حدیث کی تشریح فرماتے تھے کہتے تھے کہ ہر سال میں یہ دمبا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں. اور سب سے عمدہ کئی جانور لیتے تھے اپنے بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے. ان سب میں جو سب سے عمدہ ہوتا تھا وہ حضور کی طرف سے ذبح فرماتے تھے. اور جو سب سے پہلے، سب سے عمدہ اور سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور ذبح فرمایا کرتے تھے. اس لیے امت کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں اپنی طرف سے دیتے ہیں وہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ذی الحجہ میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، اس میں تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس میں ذکر بھی کیا جاتا ہے، نماز بھی کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، صدقہ بھی دیا جاتا ہے، اس میں مسجد بھی بنائی جاتی ہے، اس میں یتیموں غریبوں کا خیال بھی کیا جاتا ہے. لیکن ذی الحجہ میں جتنے عمل کیے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ جانور کا خون بہانا ہے. یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سے پتا چلا کہ اس لیے کہ یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو صرف 3 دن کیا جا سکتا ہے، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے. نمازیں تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور صدقہ زکوٰۃ تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن قربانی ایک ایسا عمل ہے جو محدود ایام میں کیا جاتا ہے، اس کے دن متعین ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کر کے اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے والد ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، روحانی باپ ہیں. پوری امت کے حضرت ابراہیم روحانی باپ ہیں. فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ تو تمہاری خاندانی چیز ہے. ہر آدمی اپنی خاندانی روایات کا پاس و لحاظ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ارے ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی ہے یہ بات، یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے. یہ فرمایا تو حضور نے گویا حوالہ دیا کہ بھائی یہ سنت بھی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہر آدمی اپنے خاندانی روایات کا لحاظ کرتا ہے. لہذا تم کو چاہیے کہ قربانی کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لو، قربانی کرنے میں اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کرو. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح فرمایا تھا، جانور ذبح نہیں فرمایا تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح فرمایا تھا. ہاں بلکہ بیٹے کو ذبح فرمایا تھا. تو یہ حضرت ابراہیم کی سنت کیسے ہوئی؟ کہتے دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں حضرت رسول اللہ حضرت ابراہیم ذبح تو بیٹے کو کیا اور چھری چلا دی اپنے بیٹے کے گلے پر. چھری چلی نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے حکم کو مان کر چھری تو چلا دی، چلی نہیں وہ اللہ کا منشا ہے. ہاں اس میں یہ بتایا گیا کہ جانور تو جانور اللہ کے حکم کے وجہ سے اپنے بچوں کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. میں بھی اللہ کا، میری بیوی بھی اللہ کی، میرے بچے بھی اللہ کے.
اور میرا خاندان بھی اللہ کا، میرے ماں باپ بھی اللہ کے، میرا گھر بھی اللہ کا، یہ میرا مال بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے، یہاں اپنا کچھ نہیں ہے۔ اور اشارہ یہ دیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جانور کو ذبح کرو تو ہم تم کو بچہ ذبح کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی سنت تو بچے ذبح کرنے کی تھی۔ تم اگر جانور ذبح کرو گے تو تم کو ہم بیٹا ذبح کرنے کا اجر دیں گے۔ اور بیٹا بھی کون ذبح کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ذبح کیا ہے۔ ایک نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی وجہ سے جو اجر پاتا ہے وہ اجر حضور کا ادنا امتی جانور ذبح کرے گا تو پائے گا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنی باریک باتوں کی طرف حضور اشارہ فرمائے۔ ایک تو بیٹے کے ذبح کرنے کے برابر اجر، لیکن بیٹے کو ذبح ابراہیم نے کیا ہے تو ابراہیم کے اخلاص کا اندازہ لگاؤ۔ ابراہیم تو خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل فرمایا ہے۔ یہ ایک مخلص نبی، یہ ایک انبیاء کا جد امجد، انبیاء کا سردار، وہ اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کی وجہ سے جتنا اجر پاتا ہے، حضور کا ادنا امتی اگر جانور کو ذبح کرے گا تو اتنا اجر پائے گا۔ دوسرا اس میں اشارہ یہ ہے، بھائیوں تم جانور ذبح کر رہے ہو یہ بیٹے کے بدلے میں ہے، اس لیے عمدہ سے عمدہ جانور ذبح کرو تاکہ بیٹے کے ہم پلہ ہو جائے، بیٹے کے ہم وزن ہونا چاہیے۔ مریل بے دے دو، بے دلی سے بے دے دو، جہاں 1500 کی قربانی ہے دے دو، بے 5000 دے دو، جو ملے قربان کر دو، یہ بے دلی سے اللہ تمہاری قربانیوں کا محتاج ہے؟ اس کا بڑا عظیم نفع ہے۔ یہ سب سے زیادہ محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل تھے۔ بڑھاپے میں حضرت اسماعیل ملے تھے، اکلوتے بیٹے تھے، دوسرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ بڑی تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا، حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا متاعکم، کہ اپنے جانوروں کو موٹا کرو، یعنی موٹے سے موٹا عمدہ فربا جانور دیا کرو۔ کان کٹی ہے اور اسی طرح کہ ناک کٹ گئی ہے، کہیں سوراخ پڑ گیا ہے، عمدہ سے عمدہ جانور تلاش کرو۔ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل آتا ہے، خوش دلی سے کیا کرو، بد دلی سے نہ کیا کرو، اس کے لیے وقت دیا کرو۔ نئے کپڑے پہن تو گھوم رہے، بھائی قربانی نہیں، ہم نے پیسے دے دیے، میں نہیں کہتا کہ تمہاری قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بھائیو سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتے ہو، تم وقت نکال کر کے پورے خوش دلی کے ساتھ، جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں محبت کا امتحان ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے حکم کی وجہ سے جانور کو ذبح کرتا ہے یا عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے۔ ہم نے کہا ذبح کر دو، ذبح کر دیا، بیٹے کو ذبح کر دو، ذبح کر دیا، ہم نے کہا کہ جانور کو ذبح کر دو، کر دیا۔ ہاں اس میں نفع بھی ہے کہ پہلے ایسا دیکھو، تم زکوٰۃ دیتے ہو تو زکوٰۃ جیب سے نکال کر غریب کو دے دینا ضروری ہے، غریب کو مالک بنانا ضروری ہے، لیکن قربانی کا نفع تم کو دنیا میں بھی ملتا ہے۔ قربانی کرو، اجر بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، گوشت بھی کھاؤ، مزے کرو، دنیا کا نفع، اور آخرت میں جب پل صراط پر جاؤ گے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ جانور پیش کیا جائے گا اور جنتی اس جانور پر بیٹھ کر پل صراط کا راستہ طے کریں گے۔ ہاں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسا ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور کا غریبوں کو دے دینا کوئی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کا غریبوں کو دے دینا ضروری ہے، خود استعمال نہیں کر سکتا، اور اسی طرح صدقہ فطر کا غریبوں کو دے دینا ضروری ہے، خود استعمال نہیں سکتا، لیکن قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے، مالدار کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ جو وہ ہوا۔
اور دوسری بات ایسا پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا جو قربانی کا جانور اللہ کے حضور میں پیش کیا جاتا تھا، ایک آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا کر راکھ کر دیتی تھی، یہ اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ یہاں ایسا تو نہیں ہے، یہاں تمہیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور گوشت بھی تمہیں استعمال کرنے کے لیے ملے گا اور آخرت میں پل صراط پر سواری ملے گی۔ یہ کیا کم نفع ہوا؟ بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے رحمی کا عمل ہے، یہ بے رحمی نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر یہ بے رحمی کا عمل ہوتا جانوروں کو ذبح کرنا تو اللہ حکم نہ دیتا، اس لیے کہ اللہ بے رحم نہیں ہے اور نہ اللہ کا نبی بے رحم ہوتا ہے۔ نہ اللہ بے رحم ہے، نہ اللہ کا کوئی نبی بے رحم ہوتا ہے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، اللہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ 70 بلکہ 100 حصے رحمت کے ہیں جو آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ ذبح کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان باتوں میں آ جاتے ہیں، ارے دیکھو جس طرح بکری کو ذبح کرنا بے رحمی نہیں ہے، گائے کو ذبح کرنا بھی بے رحمی نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات اور بتا دوں، تشریح کا موقع نہیں ہے، وقت ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت گائے کا گوشت کھانا اور اگر موقع ملے تو گائے کو ذبح کرنا یہ شرک کے عقیدے کی مخالفت کرنا ہے اور یہ ان حالات میں ضروری ہے۔ ہاں، وہ تو ان کا معبود ہے۔ جس طرح بکری کو ذبح کرنا بے رحمی نہیں ہے، گائے کو ذبح کرنا بھی بے رحمی نہیں ہے۔ گائے کے کھانے کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ بعض مسلمان گائے کا ہندوؤں کو دیکھا دیکھی گائے کا گوشت نہیں کھاتے۔ میں نہیں کہتا اگر کسی کی طبیعت کو سٹ نہیں ہوتا، الرجی ہو جاتی ہے، کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ آدمی کو کبھی کبھی جو ہے وہ گائے کا گوشت کھانا چاہیے۔ تاکہ میں ایک حدیث کی تشریح کرتا، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک اور بات آخر میں عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک تو جانور مر جاتا ہے، اپنی طبیعی موت مرتا ہے، اور یہ ایک ذبح کرنے سے مرتا ہے۔ تو خود جو طبیعی موت مرتا ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ذبح میں، بلکہ تکلیف کم ہوتی ہے۔ بلکہ ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ ہر جانور اللہ کا عاشق ہوتا ہے، ہر جانور اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں خوشی سے خون اچھل جاتا ہے۔ اگر جانور اللہ کا عاشق نہ ہو تو گھٹ جانے کی وجہ سے خون نہیں بہتا۔ اس کی بھی تشریح کی ضرورت ہے، وقت بہت کم ہے تو اور اچھا بات اور آخر میں بتا دوں، اگر بے رحمی ہے تو انسانوں کی جان لینا بھی بے رحمی ہے۔ اگر اللہ بے رحم ہے تو انسان کو بھی تو موت آتی ہے۔ موت کوئی بے رحمی نہیں ہے بھائیوں، موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بری موت سے ڈرنا چاہیے، موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ انسان کا محبوب ہے اور اپنے محبوب سے ملنے کے لیے موت کا پل پار کرنا ضروری ہے۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بری موت ڈرنے کی چیز ہے۔ اگر ذبح کرنا، اگر کسی کی جان لے لینا بے رحمی ہے تو یہ انسانوں کی جان لینا بھی بے رحمی ہے۔ آخری بات عرض کروں، جو لوگ کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی ہے، جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی ہے، انسانوں کو ذبح کرنا بے رحمی نہیں ہے۔ واہ، ہم کو عقل سکھانے آتے ہو۔ جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی ہے، انسانوں کو ذبح کرنا بے رحمی نہیں ہے۔ کسی نے، جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا، انہوں نے کسی کو مسئلہ لکھ کر کے پوچھا کہ کیا مکھی کو مارنا جائز ہے؟ بزرگ کو غصہ آیا اور کہا حضرت حسین کا گلا کاٹتے وقت خیال نہیں آیا مسئلہ پوچھنے کا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، قربانی کرنے سے محبت۔ دو چیزیں ایسی، ایک قربانی، ایک عقیقہ۔
دو چیزیں ایسی ہیں جس میں جانور کا خون بہانا ہی ضروری ہے. اس میں تم اس کے بدلے میں پیسہ دو گے, صدقہ دو گے تو تم کو قربانی کا اجر نہیں ملے گا. وہ الگ چیز ہے بالکل. قربانی بالکل, قربانی کا مقصد الگ ہے. قربانی کا مقصد تمہارے روح میں محبت کی آگ لگا دینا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے دل میں اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا, اللہ اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.